اپنے ملک پر اپنے ملک ہم ہر طرف کوئی بھی چھوٹی مشکل ہو بڑی مشکل ہو چاہے وہ کل 16 دسمبر پھر آ رہی ہے نا سکوت ڈھاکہ آ رہا ہے نا اس کو بھی ہم ساتھ میں بیڑے پر ہی دیکھ رہے تھے نا آج ہے نا 16 آج ہے نا ہاں میرے بھائیوں اس وقت بھی ہم باہر دیکھ رہے تھے ہمیں اپنے اوپر اپنی قوم پر اعتماد نہیں ہے حالانکہ اس قوم نے ثابت کر دیا اور جتنا گڈس جو سامان پہنچا ہے وہ ایک مثال ہے نا پورا ملک حالانکہ لڑانے کی کتنی کوشش کی گئی کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا کبھی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کبھی پٹھان مہاجر کا جھگڑا کوئی ایک جھگڑا ہو تو آپ بتائیں قوم کو تقسیم کرنے کے لیے پوری ہماری حکومتی مشینری پورے وسائل کے ساتھ ایک کام تو کرتی ہے اور کیا کام کرتی ہے مجھے بتائیں نا آپ قوم تقسیم رہے یونائٹ نہ ہو کیونکہ یونائٹ ہوگی تو پھر ریئل ایشوز پہ ان کی نظریں جائیں گی پھر کچھ اور بات کریں گی جب یہ ریئل ایشوز کی بات نہیں ہوگی تو پھر علاقائی باتیں ہوں گی اور حکومت آرام سے حکومت کرتی رہے گی خاص طور پہ وہ حکومت ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ پر قائم ہے اور جمہوری کلچر کی پیداوار نہیں ہے ایک الگ سبجیکٹ تھا سیاست سے ڈائریکٹ ہمارا پاکستان کا تعلق نہیں ہے تو پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اس کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہم نے اس موقع پر ایک ان لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جو جن کی کوئی اس میں خدمات نہیں تھی اور اگر کہیں تھوڑی سی ایکنالجمنٹ کی تو شوبز سے متعلق لوگوں کی اور شوبز کے لوگ ٹھیک ہے جس نے بھی کام کیا اچھا کام کیا انہیں انکریج کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن جو بہت ساری اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے دن اور رات کام کیے کراچی کے اندر اور دیگر انڈسٹریل زونز میں پورے ملک میں ان کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے انہوں نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مطلب بہت کچھ جو حکومت نے شاید کیا ہو وہ اس کا ہارڈلی 10% بھی نہیں بنتا باقی تو ساری یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی نہیں ہے یہ تو این جی اوز بھی نہیں ہے یہ تو راتوں رات کی تنظیمیں ہیں جو محلے کی بنیادوں پر لوگوں نے مسجد کی بنیاد پر لوگوں نے فارم کی میرے اپنے گھر کے سامنے جو مسجد ہے میں خود گواہ ہوں اس کا کہ ڈیلی 2 40 فٹ کنٹینر نکلتے تھے ڈیلی کئی دنوں تک 2 40 فٹ ایک چھوٹی سی مسجد اور اطراف میں میرے محلے کے اندر 5-6 مساجد ہیں تو ہر مسجد سے 2-2 3-3 کنٹینر نکلتے تھے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو کراچی شہر میں کتنے مساجد ہوں گی تو کتنا سامان آیا تو خود اندازہ کر سکتے ہیں تو اس قوم کے ٹیلنٹ ایکنالج کیا جائے اور اپنے اوپر انحصار کیا جائے کیا دیا امریکہ نے کیا دیا ویسٹ نے ڈونرز کانفرنس کروائی کیا بھکاری بنا دیا پوری قوم کو ہمیں ملا کیا ڈونرز کانفرنس اس پہ اخراجات کتنے ہوئے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جتنے اخراجات ہم نے اس کانفرنس میں کیے اتنی بھی ہمیں امداد انفیکٹ اب تک پریکٹیکلی کیش میں ملی بھی ہے یا نہیں ملی جب سونامی آیا سونامی سے بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا نا یہ ہماری حکومت اب تک 35,000 تک پہنچی ہے فگر جو ہیں کیجوالٹیز کی حالانکہ 3 سے 14 دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ لاکھوں میں ہے 3-4-5 لاکھ کی فگر میں اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے اور آج کل جو ہے بیڈ ویدر کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر آئندہ مارچ تک سلسلہ رہے گا جنوری فروری مارچ اور یہ ایک طویل رات سردیوں کی رات آئندہ آنے والے جو دن ہیں اس میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ کرش پروگرامنگ کیا جائے تقسیم کیا جائے ان علاقوں کو اور مذہبی جو بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں پریکٹیکلی نا ان میں تقسیم کر دیں کہ آپ کا علاقہ یہ آپ کا علاقہ یہ آپ کا علاقہ اور پھر اس میں چاہے ایجوکیشن ہو چاہے فوڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کو ٹھیک ہے اگر صرف اتنا بھی آسان کر دیں نا اس قوم پر کہ اس کو چینلائز کر دیں جو بہت زیادہ ان پٹ ہے لیکن آرگنائز وے میں نہیں ہے تو بہت سارے وسائل ایک جگہ پہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ پر وہ نہیں پہنچ پا رہے تو ان کو صرف ان کی تقسیم کر دی جائے اور اس بات سے نہ گھبرایا جائے کہ جنرل لوگ اگر آگے آتے ہیں ان کے نام آگے آتے ہیں تو ویسے ان کے تیور پہ ذرا بل پڑ جاتے ہیں پیشانی پر تو ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک فرد کتنا قیمتی ہے ہمارا ایک ایک بھائی ایک ایک بہن ایک ایک بچہ اس کی جان کتنی قیمتی ہے جب وہ لوگ اپنے ایک ایک باشندے کے لیے دوسرے ملکوں کو ہلا دیتے ہیں اپنی فوجیں بھیج دیتے ہیں ان کے سروائیول کے لیے اور یہاں تو ہزاروں لاکھوں میں لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میرے دوستو ہم نے وہاں پر انیشلی کچھ اسکولز قائم کیے پالاکوٹ کے مقام پر اس وقت 4 اسکول ہمارے ہیں ایک حصہ کا مقام پر ہے جس میں 250 سے 300 حاضری ہے اور ایک مگرہ ہے ایک 64 کیا نام ہے ازار بھائی بٹ سنگڑا ہے
वो आखिरी गांव है बालाकोट का, बिल्कुल इसके बाद कश्मीर शुरू हो जाता है। और एक और मकान, 4 स्कूल हैं। इंशाल्लाह इरादा है कि 1-1.5 माह के अंदर 10 स्कूल टोटल, जिसमें एवरेज हाजिरी इस वक्त तकरीबन 100 के करीब है, एक स्कूल में ज्यादा है। तो इंशाल्लाह हम कम से कम 1000+ लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को एजुकेशन दें। कम सूरत हाल है, हम इसको और वसी करेंगे और स्कूल के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में फोकस्ड, यानी कि मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत ज्यादा हंगामी काम हो रहा था, हर तरह से हो रहा था, यकीमें लोगों की तवज्जो नहीं थी, दूसरे बच्चों पर लोगों की तवज्जो नहीं थी कि जो बड़े लोग हैं, ग्रोन अप लोग हैं, वो तो सह जाएंगे, हालात जो भी हैं गुजार लेंगे, भूल भी जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो अब तक नफसियाती तौर पर, अब तक मुझे वहां दोस्तों ने बताया कि लोग क्रॉस नहीं कर रहे, दूर नहीं जा रहे हैं, डर है कि वापस आएंगे तो कहीं दलदल आया और कहीं दोबारा तबाही ना आ जाए। तो उन बच्चों पे हमने फोकस किया, स्कूलिंग, उनके एजुकेशन भी, उनकी मॉरल रिहेबिलिटेशन भी, ताकि वो एतमाद के साथ दोबारा जिंदगी के सफर में शरीक हों। तो इंशाल्लाह बाग हमारा दूसरा टारगेट है, बाग में भी इंशाल्लाह हम अपना काम शुरू करें। हमने इमदादी काम तो वहाँ सामान भेजा, वहाँ पे खेमे वगैरह, लेकिन हमारे SHP वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन अब हम अपना बाकायदा वहाँ पे सेल शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर बालाकोट के अंदर फील्ड हॉस्पिटल है बालाकोट का, इस वक्त सिर्फ वाहिद फील्ड हॉस्पिटल है जो कि पीमास को रन कर रही है। तो उसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं, तकरीबन एट ए टाइम 25 वॉलंटियर्स वहां पर होते हैं। जो डॉक्टर्स अपना काम करते हैं ना, उन्हें वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, पर्चियां काटना, मरीजों को लाना ले जाना, पहाड़ों पर